کا کیا مطلب ہے؟ ستمبر کی آج 5 تاریخ ہے۔ ستمبر کے مہینے کو ختم نبوت کے ساتھ خاص طور پر پاکستان میں کیا مناسبت اور کیا لنک ہے؟ ختم نبوت عقیدے کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیر میں اور مختصر سے دورانیے میں یہ سب باتیں کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے صحیح عقیدوں پر قائم رہ کر سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت محمد ابن عبداللہ جو کہ بی بی آمنہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے۔ ان کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے، پیدا تو وہ پہلے ہو گئے تھے نا، پیدا نہیں ہوں گے، نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد، کون سے والے محمد؟ حضرت عبد المطلب کے پوتے، بی بی آمنہ کے اور عبداللہ کے بیٹے جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ آخری نبی تھے۔ ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یٹ وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا پہلے ہو چکے تھے، آنا ہے انہوں نے، تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ دجال کس طرح انسانیت کو گمراہ کرتا ہے۔ دجال اصل میں شیطان کا ہی ایک دوسرا روپ ہے۔ آپ بعض قادیانیوں کو سنیں گے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، یار ہم نے تو سنا تھا قادیانی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ کہہ رہے ہیں ہم رکھتے ہیں۔ اور آج کل عوام جو ہے وہ بڑی جلدی علماء کے خلاف رائے جلدی قائم کرتی ہے۔ وہ خلیفہ ہارون رشید تھے، بڑے سمجھدار ایک خلیفہ گزرے، ان کو آ کر دربان نے، سپاہی نے، چوکیدار نے، گیٹ کیپر نے آ کے بتایا کہ حضور باہر ایک بندہ آیا ہے، اس کے پاس ایک نعل مبارک ہے، ایک جوتا ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نعل مبارک حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ جوتا آپ کو، وہ نعل مبارک آپ کو دکھانا چاہتا ہے، آپ کے لیے تحفہ لایا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا فوراً لاؤ، فوراً لاؤ، فوراً لاؤ۔ اب وزیر ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یار ہمارا بادشاہ بھی کتنا سیدھا آدمی ہے، اس کو دیکھو، ایک پتہ نہیں کون آ گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نعل مبارک اتنا مطلب ایسے ہی کہیں رکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اٹھا کے لے آیا، اگر سچ مچ ہوتا تو وہ تو کسی بڑے صحابی کی اولاد کے پاس ہوتا، یہ پتہ نہیں کون گمنام ایک آدمی آ گیا ہے، اور بادشاہ بھی کہہ رہے لے آؤ، لے آؤ، جلدی لے۔ اچھا جی جوتا، وہ بندہ آ گیا، بادشاہ نے کہا جی کہو، نے کہا کہ حضور یہ آپ میرے ہاتھ میں جوتا، یہ نعل مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ نعل مبارک جو ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کہا کہ یہ تو ان کا ہے۔ تو بادشاہ اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ گئے اور بڑی ادب سے وہ جوتا لے لیا اور اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ بولا جی آپ کے لیے تحفہ لائے ہوں، اور جا کر اپنے تخت پہ بیٹھ گئے اور اس جوتے کو اپنے پاس رکھا اور کہا کہ اس بندے کو اتنے ہزار سونے کے جو ہیں وہ سکے وہ بھر کے دے دو، اور وہ بندہ وہ اپنا شاہی تحفہ لے کے، خزانہ لے کے وہ بندہ چلا گیا۔ اب سارے وزیر جو ہیں ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں کہ یار عجیب معاملہ ہے، ہمارے بادشاہ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، ہر ایک کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ابا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، ابا کو تو جو آتا ہے پاگل بنا کے چلا جاتا ہے، دادا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو آتا ہے پاگل بنا کے چلا جاتا ہے۔ یہ پرانے دور کے آدمی، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں جی مفتی صاحب کو کچھ نہیں پتہ، کوئی کہتے ہیں جی پیر صاحب کو کچھ نہیں پتہ، کوئی کہتے ہیں جی فلاں کو کچھ نہیں پتہ، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ خیر، تو جب وہ بندہ چلا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ سب کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، اب کوئی کہہ تو سکتا نہیں کچھ، لیکن شکلیں بتا رہی ہیں کہ، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس بندے کی کسی ایک لفظ پر بھی ذرا سا کوئی یقین آیا ہوگا؟ مجھے پتہ ہے وہ 100% جھوٹا تھا، مجھے پتہ ہے کہ یہ نعل، یہ ایک عام سا جوتا ہے، اس جوتے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم سے کبھی دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، پھر بھی میں نے اس کو رسپیکٹ دی، اس کو تحفے دے کے بھیجا۔ وجہ یہ ہے کہ عوام بے وقوف ہیں۔ اگر میں ذرا سا بھی کہتا نا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے،
میں ذرا سا بھی کہتا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نعل ہے، تو وہ باہر جا کے یہ نہ کہتا کہ میں نے اس سے دلیل مانگی ہے اس جوتے کے، اس نعل کے اوتھینٹک ہونے کی، بلکہ وہ باہر جا کے یہ کہتا کہ بادشاہ منکر ہے، بادشاہ منکر ہے، اس نے حضور کے نعل مبارک کی توہین کر دی، اس نے حضور کے نعل مبارک کو ٹھکرا دیا، اس نے حضور کے نعل مبارک کی جو ہے وہ احترام نہیں کیا، وہ جا کر یوں کہتا اور عوام ساری اس کی بات کو مان جاتی۔ لوگ منفی جہت پہ جلدی چل پڑتے ہیں۔ تو میں نے اس فتنے کا راستہ روکنے کے لیے اس کے اوپر کچھ خرچہ کر دیا کہ دفع ہو یہاں سے، فتنہ نہ بن میرے لیے۔ اب وہ قادیانی آپ سے کہے گا میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کہیں گے یار مفتی صاحب، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب، امام صاحب سارے جھوٹے ہیں، صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں عوام کو، یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ عوام لڑتی رہے۔ اس طرح کی باتیں آپ سنیں گے، ادھر پان کے کھوکے پہ چلے جائیں، ادھر کسی اسٹیٹ ایجنسی میں چلے جائیں، جی کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آج کل۔ علماء چھپاتے ہیں بات، علماء بتاتے نہیں ہیں، علماء غلط بتاتے ہیں۔ یہ میڈیا کا اثر ہے، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، سب دجال کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ کہے گا میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ اس سے کہیں گے کہ ختم نبوت پہ ایمان کا مطلب تجھے پتہ ہے؟ وہ کہے گا بھائی تو بتا دے کیا مطلب ہے۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا ہاں اسی بات پر میں یقین رکھتا ہوں، وہ کہے گا ہاں اسی بات پر میں یقین رکھتا ہوں۔ اور جب علماء کرام نے ان کی کتابوں میں جا کے ڈھونڈا تو ان کی یہ بات سچ ہے، وہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ فائنل ہو چکا، اب آگے نبی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ فائنل کدھر ہوا؟ وہ کہتے ہیں مرزے پہ جا کے فائنل ہوا، مرزے کے بعد وہ کہتے ہیں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کو مانتا ہے وہ، لیکن حضرت محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، جو بی بی آمنہ کے بیٹے ہیں، جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، جو قریشی ہیں، ان کی ختم نبوت کی وہ بات نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ مرزا جو تھا یہ آخری نبی تھا اور اس کی ختم نبوت پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کو اس نے دجل اور فریب اور چکر کے ذریعے سے آپ کو اس نے گمراہ کرنا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، وہ کہہ رہا تھا کہ میں حضرت محمد کی ختم نبوت کو مانتا ہوں۔ تو ان کے اس دجال مرزا غلام نے اپنی کتابوں میں اپنا لقب محمد بھی لکھا ہے۔ مرزے نے اپنی کتابوں میں اپنا ایک لقب کیا لکھا ہے؟ محمد۔ اس نے کہا میرا نام تو غلام ہے لیکن میرے یہ لقب ہیں، ان میں ایک لقب اس نے کہا میرا لقب ہے محمد۔ تو اب جب وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کے آخری نبی ہونے کو مانتے ہیں تو وہ دجل اور فریب اور دھوکے سے کام لیتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خبیث کے ذہن میں ہوتا ہے یہ مرزا جس نے جھوٹ بول کر اپنا ایک لقب کیا بتایا؟ محمد بتایا۔